بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 42ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ شرح حدیث جبریل کے حوالے سے آج 11واں پروگرام ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ علم غیب سے کیا مراد ہے۔ گزشتہ پونے 200 سال سے بر صغیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر بحث جاری ہے۔ ناظرین، اگر آج آپ نے جناب چوہان صاحب کی گفتگو توجہ سے سن لی تو علم غیب کے حوالے سے آپ کی تمام الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حدیث جبریل حدیث کی اکثر مشہور اور بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مختلف صحابہ کرام سے یہ روایت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے، اس میں ایک چیز باقی روایتوں کے مقابلے میں زائد ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں بیان کر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تلاوت فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہ برساتا ہے می، ویعلم ما فی الارحام، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان یہ ادراک نہیں رکھتی کہ کل وہ کیا کمائے گی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان یہ ادراک نہیں رکھتی کہ اس کی موت کس زمین میں ہوگی، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آیہ مقدسہ ہے جس کے اندر 5 غیوب کا ذکر ہے، انہی کی وجہ سے اس کو آیہ امور خمسہ یا آیہ مغیبات خمسہ یا آیہ علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اس آیت کے تلاوت کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کیوں فرمائی؟ حضرات محترم، یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس کے حوالے سے خارزار نجد سے اٹھنے والی تحریک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی عجیب باتیں اپنی تفاسیر میں اور اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور علم غیب کے حوالے سے ایک ایسی بحث انہوں نے چھیڑ دی ہے کہ جس نے امت مسلمہ کا سکون پونے 200 سال سے غارت کر رکھا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس آیت کے مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ ہمیں چند اہم سوالوں کا جواب حاصل ہو سکے۔ مثلا، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا؟ کیا مخلوق کے لیے غیبی علوم کا تسلیم کرنا شرک ہے؟ اگر مخلوق کو غیبی علوم حاصل ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو فقط یہی 5 علوم غیبیہ حاصل ہیں؟ اگر ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے علوم ہیں تو یہاں پہ صرف انہی 5 کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں آیہ علوم خمسہ کی تلاوت میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ آنے والی قسطوں میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس وقت جو اہم ترین چیز آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ ہے غیب کی ڈیفینیشن۔ غیب ہوتا کیا ہے؟ غیب کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ نے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری الجھنیں یہیں پہ ختم ہو جائیں گی، اور علم غیب کے حوالے سے جتنی بحث ہمارے ہاں چلتی ہے اور جتنا اس مسئلے کو الجھایا گیا ہے، وہ ساری کی ساری الجھنیں صرف اس کی تعریف کو سمجھ لینے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ تو حضرات محترم، امام حسین بن محمد راغب اصفہانی المفردات کے اندر لکھتے ہیں
جس چیز کا حواس سے ادراک نہ کیا جا سکے، یعنی حواس خمسہ سے جس چیز کو جانا نہ جا سکے اور نہ اس کو ابتداءً عقل سے معلوم کیا جا سکے، یعنی اس چیز کا علم ابتدائی طور پہ عقل کے ذریعے بھی ممکن نہ ہو، وہ غیب ہے۔ اس کا علم انبیاء علیہ السلام کے خبر دینے سے ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں غیب کی تعریف میں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایسی چیز جس کا ادراک حواس خمسہ سے نہ کیا جا سکے اس کو غیب کہتے ہیں۔ نمبر 2 ابتدائی طور پر عقل سے جس چیز کو جانا نہ جا سکے وہ چیز غیب کہلاتی ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا علم انسانوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بتانے سے ہوتا ہے، تو اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی تاج العروس میں لکھتے ہیں، جو چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے۔ ابو اسحاق زجاج نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں کہا ہے کہ جو چیز متقین سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے۔ امام ابو البرکات احمد بن محمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں، غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو لوگوں سے غائب ہو، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہو، جیسے مرنے کے بعد اٹھنا، حشر و نشر اور حساب وغیرہ۔ امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں عظیم بزرگوں کی مشترکہ تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے، غیب ہر وہ چیز ہے جو لوگوں سے غائب ہو، جیسے مرنے کے بعد اٹھنا اور جنت و دوزخ وغیرہ۔ تو ناظرین محترم، ان مختلف ڈیفینیشنز کو جب ہم اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ غیب اس چیز کو کہیں گے جو لوگوں سے پوشیدہ ہو۔ نمبر 1 ایسی چیز جو لوگوں سے پوشیدہ ہو، انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ نمبر 2 اس کا علم حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہ ہو سکے، حواس خمسہ اس کا ادراک نہ کر سکیں۔ نمبر 3 اسے ابتداءً عقل سے نہ جانا جا سکے۔ اور چوتھی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کا علم لوگوں کو نبی کے بتانے سے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں غیب۔ تو اب غیب کی جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس نے یہ مسئلہ واضح کر لیا کہ غیب تو ہوتی ہی وہ چیز ہے جس کا علم ہمیں نبی کے بتانے سے حاصل ہو، جس کے بارے میں ہماری معلومات نبی کے بتانے پر منحصر ہوں۔ تو اب یہاں پہ ڈیفینیشن کو سمجھنے کے بعد یہ جو بحث تھی کہ کیا نبی کے پاس غیب کا علم ہے اور پھر اس کا انکار کرنا اور اس پہ دلائل دینا، اس پہ مناظرے کرنا، یہ سارے کا سارا معاملہ نہایت بے وقوفانہ سامنے آتا ہے کہ غیب تو ہے ہی وہ چیز جس کا علم نبی کے بتانے سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو جب ہمیں اس چیز کا علم مل گیا اور ملا بھی نبی کے بتانے سے، تو پھر نبی کے پاس وہ علم کیسے نہیں ہے؟ اور یہ بحث کہاں سے نکل آئی کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے؟ تو حضرات محترم، غیب کی ڈیفینیشن کو ذہن نشین کر لیجئے۔ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پہ سوال اٹھے گا، اگر آپ نے اس کی یہ ڈیفینیشن اگلے اعتراض کرنے والے کے سامنے رکھ دی تو انشاءاللہ پھر اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے مجاہد اہل سنت ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد علی رضوی کو دیجیے اجازت۔ فی امان۔